تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں. ظاہر میں بڑا اچھا لگ گیا ہے, ظاہر میں کاسمیٹکلی بڑے فائدے کا لگ رہا ہے, اور میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے اور لوگوں کو برباد دیکھا. انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے, ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے اوپر, ظاہر میں بڑی ڈگریاں تھیں, ظاہر میں بڑا حسن تھا, ظاہر میں بڑا ایسا کلام کرتے تھے, ظاہر تو ایسا تھا کہ بتا نہیں سکتے. بہت سے لوگ تعلقات اور رشتوں کے اندر غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے جلدی بہت تھی, صحیح, جلدی چاہیے تھی, جلدی جماعتیں بنانی تھی, جلدی تنظیمیں بنانی تھی, جلدی انقلاب لانا تھا, جلدی سلطنت بڑھانی تھی, لوگ جمع کرنے تھے, جلدی نام بنانا تھا, جلدی اوپر آنا تھا. جلدی کے اندر انہوں نے چیکس بھی بہت جلدی سے دے دیا, حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھا. ٹیلنٹڈ تھا, اچھا قابل آدمی تھا ویسے, صحیح, باہر سے پڑھا ہوا تھا لیکن قابل نہیں, ساتھ بٹھانے کے لائق نہیں, نیچ انسان, چھوٹی سوچ کے لوگ, حاسد تھے, بغضی تھے. یہ بھی پہلی بات بتا دوں, غلاظت بہت ہی سوفسٹیکیشن کے ساتھ آتی ہے, پورے پیکج کے ساتھ غلاظت آتی ہے. سنسیریٹی تھوڑی سی جٹ ہوتی ہے, بالکل خالص ہوتی ہے, تھوڑی سی جٹ قسم کی ہوتی ہے, تھوڑے دیسی گھی ٹائپ کی ہوتی ہے, لیکن اسٹریٹ ہوتی ہے, بتاتی ہے اگلے کو کہ یار میں ساتھ ہوں. دنیا میں ایسے لوگ ملیں, الا قلیلہ ہیں یہ. تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں. ظاہر میں بڑا اچھا لگ گیا ہے, ظاہر میں کاسمیٹکلی بڑے فائدے کا لگ رہا ہے, اور میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے اور لوگوں کو برباد دیکھا. انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے, ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے اوپر, ظاہر میں بڑی ڈگریاں تھیں, ظاہر میں بڑا حسن تھا, ظاہر میں بڑا ایسا کلام کرتے تھے, ظاہر تو ایسا تھا کہ بتا نہیں سکتے. ظاہر میں بڑے بڑے بھائی علم کے فتوے, علم کی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں ان کو, ظاہر بڑا اچھا تھا, لیکن کلیجے اندر سے ایسے نیچ کلیجے تھے کہ دل نہیں دے سکے کسی کو, ترقی نہیں برداشت کر سکے لوگوں کی, لوگوں کو آگے جاتے بھی نہیں دیکھ سکے, اور دلائل سب نے اکٹھے کیے. تو دوست جو ہوتا ہے نا موقع دیتا ہے آپ کو, دوست موقع دیتا ہے آپ کو, دوست اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کے تحت اپنے دلائل لاتا ہے سامنے. منافق جو ہوگا نا محفل میں بیٹھے بغیر وار کرے گا آپ کے سامنے, آ کے رد نہیں کرے گا, اٹیک شروع کرے گا آپ کے اوپر, کیونکہ ہمت نہیں ہے نا دلیل کے ساتھ. اگر دلیل پیش کرنے کی ہمت سچا ہوتا تو دلیل پیش کرتا نا کہ بھائی مجھے تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, مجھے تیرے ساتھ یہ ایشو ہے یار. اگر اسے رشتہ رکھنا ہوتا تو وہ آ کے بیٹھتا محفل کے اندر ہمارے ساتھ. اگر اسے رشتہ رکھنے, اگر اس جماعت کو ہم سے تعلق رکھنا ہوتا یا اس کسی کو بھی آپ سے تعلق, وہ بیٹھتا ساتھ, کیونکہ ہم رشتہ نبھانا چاہتے ہیں یار تیرے ساتھ. صحیح, مجھے تیرے ساتھ دل یہ ایشو ہے, میں تیرے ساتھ, میں دس از سم تھنگ رانگ یار, مجھے یہ سمجھ نہیں, کیونکہ میں نے رشتہ نبھانا. ٹھیک ہے, میں کڑ نہیں پالوں گا, میں کنڈی نہیں رکھوں گا, کیونکہ میں کلو بنی آدم خطا, مجھ سے غلطی ہو سکتی. اور لیڈر کا مزاج ہوتا ہے, لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. میرا مزاج اگر لوگوں کو تو نہیں, اگر ہو گیا ہے بات کر, میں معافی مانگ لیتا ہوں, سوری کر لیتا ہوں یار, میں ہلکا ہو جاتا ہوں. کوئی مسئلے کی بات نہیں کریں گے. وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں گرا رہے ہوتے ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. سکون کیسے دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے سکون دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ. کہ کہیں یہ کامل نہ ہو جائے ہمارے مائنڈ کے. گرانا ضروری ہے نا سر, مارنے سے پہلے گرانا ضروری ہے. پہلے گراتے ہیں پھر مارتے ہیں, پہلے گراتے ہیں, رشتہ توڑتے ہیں, پھر مارتے ہیں. رشتہ نہیں جوڑنا ہوتا, نہیں تعلق نہیں رکھنا ہوتا. تو یہ ہے ساری پالیٹکس. اور اگر واقعی کوئی سردار ہے, ظرف والا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, تو وہ کہے گا اپنے امپلائی کو آؤ یار اوپر آؤ, دوستی کرے گا اپنے امپلائی سے, وہ اپنے کہے گا یار اوپر آؤ. پازیٹیو آدمی پازیٹیوٹی کو اٹھاتا ہے, کمزوروں کو سہارا دیتا ہے. میری نظر میں اگر ان صفات کو دیکھا جائے تو یہ چکنی چپڑی باتوں کے اندر نہ ہے لوگوں کی, کیونکہ بڑا اچھا ہے. جن لوگوں کو خوشامد پسند لوگ پسند ہیں وہی دھوکے کھائیں گے. آج پہنچ گئے نا, آل گڈ ابا, آج پہنچ گئے ہیں نا لوگ اس بات کہ
کیوں تعریفیں کروانی اب؟ صحیح بات. اب اگر آج کوئی آگے کہتا ہے جی شیخ صاحب یہ کوئی فلاں کا، کیوں تعریفیں کرانی ہے؟ ہمیں تو کوئی تعریف نہیں کروانی. ہم تو نہیں چاہتے کہ گن گئے. کام کریں، قوم کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں. جب آپ میں ولنریبلٹی ہوگی تو ہی تو آپ ایسے خوشامد پسندوں کو ارد گرد رکھیں گے. اور جب ان کا بھی مفاد ختم ہوگا، آپ کا بھی مفاد ختم ہوگا، تو پھر جب مڑیں گے وہ بھی آپ کو مار رہا ہوگا، آپ بھی اس کو مار رہے ہوگا. ایسے تعلقات نہ رکھیں. ہاں، اصل قیادت وہ ہے، اور اصل وہ ہے جو منافقوں سے بھی کام نکلوائے. میں آپ کے ساتھ بھی چل سکتا ہوں بھائی، مجھے پتا ہے آپ سنسیئر نہیں ہیں، لیکن ہمارا جگر تو بڑا ہے نا آپ کے ساتھ چلنے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ساتھ نہیں چلتے تھے، حالانکہ سب سے گندا چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبداللہ بن ابی نے مارا. جماعت کا حصہ بن کے میرے نبی، میرے پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام وسلم مسجد کے دروازوں پہ کھڑو کے قصیدے گاتا تھا ان کے نام. کیسی کیسی تہمتیں لگائیں اس نے مسلمانوں کے، کیسی کیسی تہمتیں لگائیں اس نے ہماری امہات کے اوپر، کیسے کیسے الزام لگاتا تھا. یہ کیوں؟ ڈیفیم کروں میں، ڈیفیم کروں میں، کسی طریقے سے ان کا ووٹ بینک توڑوں میں جو پورے دنیا کے اندر پھیلا. تو اگر ایسے لوگ ارد گرد ہیں تو ویسے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی، دنیا کی بڑی کامل ترین ہستیوں کو یہ منافق ٹکرے ہیں، آپ کو بھی ٹکریں گے. تو وہ زندگی جس میں ایسے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے زندگی میں وہ دم نہیں ہے. حالانکہ لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے اندر جھول ہوگا تو ہی ایسے لوگوں کو انسان بٹھاتا ہے. بہرحال آپ دھوکے مل چکے ہیں اگر، تو اب سبق لے لینا چاہیے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کے اندر میں سمرائز کرتے رہوں. یس میں سمرائز کرتے رہوں سب کے لیے کہ سوال ہم نے یہ شیخ سے پوچھا تھا کہ کس طرح پہچانے کہ منافق کون ہے اور دوست کون ہے ہماری زندگی کے اندر. مختلف حالات کے اندر مختلف جو ہے لوگوں کی شخصیات ابھر کے سامنے آتی ہے ہمارے سامنے. ایک دوست ہوتا ہے لیکن حالات تبدیل ہوتے ہیں، وہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے. تو بعد میں ہم کہتے ہیں یار یہ دوست کے روپ میں ہمارا ایک منافق تھا جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور میں پہچان نہیں سکا. اس ڈاؤٹ کے اوپر میں نے شیخ سے سوال کیا اور شیخ نے اس میں یہ جو ہے ہمیں بتایا ہے، جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کا رشتہ رکھنے سے پہلے تعلقات آپ کے 10 لوگوں سے 1000 لوگوں سے ہوں گے، لیکن دوستی کا رشتہ رکھنے سے پہلے بندے کو آزمایا جائے، اور آزمانے کے اندر دیکھنا کہ وہ خوشامد پرست تو نہیں ہے، وہ جو ہے زیادہ آپ کو جو ہے وہ بٹرنگ تو نہیں ہے اس کے اندر، کہتے ہیں مکھن لگانے والی صفت تو نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج سے آئے، آپ پریشانی تھی آپ کے اوپر، ٹھیک کہ پہلے جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے خلاف ایک بی بی سی بیٹھی ہوئی ہے مکے کے اندر. ٹھیک، اب میں یہ بولوں گا سب کو، اور بتانا تو حق تھا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں نے ان کو یہ کہنا ہے کہ میں 7 آسمان 7 میں جنتیں اور سارے دیکھ کے آیا ہوں معاملات. تو انہوں نے ویسے پروپیگنڈا اور گرم کرتے ہیں. تو جب پہلا ہی جو ٹکرا وہ ابو جہل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس پریشر میں ہوں گے آپ، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سنا دیا. آپ کا تو دنیا کا سب سے عظیم ترین دل آپ کا تھا جو روک ہی نہیں سکتا کوئی بات جو حق کی ہے. تو اس کو مل گیا موقع. آج ملی ہے ایسی بات جس سے میں ان کا سب سے مضبوط ترین بازو توڑ. وہ ادھر ادھر نہیں گیا کسی اور صحابی کے پاس. یہ ہماری دلیل ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے اوپر اتنا سخت کلام کر جاتے ہیں کہ وہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اللہ اکبر. گیا کہ میں ان کو توڑوں گا تو بینچ ویک ہوگی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ویسے بہت زیادہ پریشر امت کے اوپر اس ٹائم پر نہیں آ رہا تھا، ان کا نام اتنا تھا اور اتنی ان کی اللہ نے وہ رکھی ہوئی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ ابو بکر تمہارے صاحب نے تو یہ بات کر دی. اب تو انہوں نے آگے سے کہا یہ بات کس نے کی؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں وہ. انہوں نے بات کس نے کی؟ جب ابو جہل نے تصدیق کی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو آپ ابو بکر نے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے نا تو ٹھیک ہی ہوگی. تو تب آسمانوں سے صدیق کا لقب ملا کہ اگر سچوں کے اندر کائنات میں کوئی امت کا سچا ترین شخص تو وہ یہ ہے جس نے تصدیق کی ہے اس نبی کی جس کے خلاف پروپیگنڈے کا. تو دوستو آپ کا قلعہ سنبھالتا ہے پیچھے سے، دوست دفاع کرتا ہے آپ کا دوست، آپ لیکن غلط کیا کہ تنبیہ بھی کرتا ہوگا لیکن دفاع کرتا ہے وہ پبلک کے اندر آپ کا کہ یار آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے نظروں کا دھوکہ، ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوں،
چانس دیں فلاں، بہت طریقے ہوتے ہیں بات کرنے. تو یہ اخلاص جو ہے نا بھائی جان، یہ بہت مشکل چیز ہے دنیا میں مل جائے آپ کو. ہاں کمپنیاں چلانی ہے، آرگنائزیشن چلانی ہے، ملک چلانا ہے، صوبے چلانے ہیں، سیاستیں کرنی ہے، وہ ان سب کے ساتھ ہی کرنی ہے. لیکن ساتھ بٹھائے ہوئے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اس قابل ہوتے ہیں جن سے آدمی لے کے چلتا ہے.